وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله محمد فرق بين الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امام ابو حنیفہ رہنمائے دین نے یارو کتب فقہ میں فرمایا ہے پڑھ کر جا دیکھو یہ قول محمدی سے جو قول میرا مخالف ہو ایسے قول باطل کو وہی دیوار پر پھینکو ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے حمد و ثنا درود و سلام تو بعد آج میرے لیے یہ سعادت ہے جامعہ اسلامیہ سلفیہ گوجرانوالہ میں یہ عظیم الشان تکمیل صحیح بخاری شریف کے موقع پر خطبہ جمعہ ہو رہا ہے دعا فرمائیں اللہ کریم ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کی حاضری کو نجات کا ذریعہ بنا دے اصل بات ہے عقیدہ جس آدمی کو عقیدہ ملا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی کے سوا کوئی الہ مشکل کشا معبود نہیں ہے عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ کے سوا کوئی رہنما نہیں ہے ایک مشکل کشا ہے ایک رہنما ہے یہ اعزاز اللہ نے ہمیں بخشا ہے اس عنوان پر کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا نہ ہی اس کا عقیدہ ہے قرآن پہلے بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان نور ایمان سے سینوں کو منور کرنے والے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ کا حکم مانو رسول کی فرما برداری کرو اپنے اعمال کو نافرمانی کر کے برباد نہ کرو
اگر اعمال افعال چال معیار گفتار اقوال کردار لیل و نہار دنیا کے معاملات قبول کرنا چاہتے ہو تو پھر عقیدہ بناؤ. کیسے؟ من اعتقد وحیا بعد محمد کفر باجماع المسلمین. یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے، یہ اعتقاد بناؤ کہ ہمارا عقیدہ وحی والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے اور بات آنے کے بعد کسی کو کوئی اجازت نہیں کہ محبوب فیصلہ دے دے اور آدمی پھر اپنی مرضی کی رائے تلاش کرے. تو وہ رائے دیکھ لے کہ سیدنا عمر تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں. محبوب فرماتے ہیں کہ آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، آج یوسف علیہ السلام آ جائیں، وہ میری نبوت کے دوران آ کر میری اطاعت اور اتباع اور فرما برداری کریں گے. اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے جب آسمانی کتاب تورات و انجیل وہ نہیں چل سکتی محبوب کی شریعت کے مقابلہ میں، تو امتیوں کی لکھی ہوئی باتیں وہ کون چلا رہا ہے؟ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. کیوں؟ اللہ نے نظام قدرت بتایا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رسول کی حدیث آواز کے ہوتے ہوئے کسی اور آواز کو بلند کوئی نہیں کر سکتا. آپ کی زندگی میں آپ کی آواز تھی جہاں آپ موجود ہوتے تھے. آپ کے دنیا کے جانے کے بعد یہ ذخیرہ حدیث ہے، بخاری شریف ہے، صحیح مسلم شریف ہے، یہ صحیح حدیث کا ذخیرہ موجود ہے. آج قرآن ہمیں بتا رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ حدیث ابتدا سے ہے، انہو کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفہم عنہ. محبوب اپنے شاگردوں کو ایک حدیث یاد کرواتے تو 3 بار دہراتے، 3 بار. صحیح مسلم شریف کو پڑھ کر دیکھیں، احفظوہن واخبروا بہن موراکم. جو موجود ہو میں نے تمہیں یاد کرایا. محبوب کریم فرماتی ہے کیسے یاد کرایا؟ اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفہم عنہ. صحابی نقشہ بیان کرتے ہیں، حدیث پاک محبوب یاد کراتے. کیا کراتے؟ 3 بار یاد کراتے. دین سے ناواقف، دماغی مریض، مخبوط الحواس، جن کے پاس فہم حدیث کا علم نہیں ہے، جبکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن آیا، اللہ تعالی نے خود فرمایا آتیناہ حکما وعلما ونوحا آتیناہ حکما وعلما ولوطا آتیناہ حکما وعلما ولقد آتینا داود وسلیمان علما اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ. اللہ نے کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی. حکمت سے مراد کیا ہے؟ پڑھے 22واں پارہ پہلا صفحہ آیت تو پڑھے جہاں اہل بیت کی عظمت و فضیلت و شان بیان ہے. وہاں اللہ نے اختتام پر فرما دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا سکھایا؟
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اے اہل بیت رسول، اے اصحاب رسول، مرد بھی عورتیں بھی اپنے گھروں میں آیات اللہ، ایک قرآن کو پڑھا کرو، والحکمہ دوسرا حدیث پاک کو پڑھا کرو۔ جب سے قرآن پاک ہے اس وقت سے حدیث مبارکہ ہے، یہ عقیدہ ضعیف العقیدہ ہے، یہ عقیدہ کمزور علم والوں کا ہے، جن کے پاس فہم حدیث نہیں ہے، جبکہ اللہ نے خود فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ یہ بہت بڑا عنوان ہے کہ محبوب پر قرآن آیا، اور دوسرا ہے بین للناس، اس سے مراد حدیث پاک ہے، آپ کی تفسیر ہے، آپ تشریح فرماتے ہیں۔ اب بات دیکھیں قومیں تباہ کیوں ہوتے ہیں، آج رسوا کیوں ہیں؟ رسوائی کی وجہ کبھی دیکھ لو، یہ مہنگائی کی وجہ دیکھ لو، یہ لڑائی کی وجہ دیکھ لو، یہ تباہی کی وجہ دیکھ لو، وبائیں بلائیں کیوں آ رہی ہیں، یہ آگ کیوں اللہ پر شعلے دکھا رہی ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تباہی کی اصل وجہ یہ ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو مہنگائی کے طوفانوں سے، گندے حکمرانوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، وباؤں سے، بلاؤں سے، لڑائیوں سے، تو پھر نجات کا ایک ذریعہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اللہ پر یقین کرو، رسول کی بات پر یقین کرو۔ آمنو اور ایمان، اس کا لفظی معنی اور اس کی مراد آپ سمجھے یقین ہے، مرتے مر سکتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے سورج تبدیل ہو سکتا ہے، چاند کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، زمین و آسمان بدل سکتا ہے، نہیں بدل سکتا تو محبوب کا فرمان نہیں بدل سکتا، اللہ کا قرآن نہیں بدل سکتا۔ اس کی کیوں اللہ نے خود گارنٹی دی ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، محبوب نے خود فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فقد ضل ضلالا مبینا۔ جب تک آدمی قرآن کے ساتھ حدیث کو نہ سمجھے اس کو شریعت اور دین سمجھ نہیں آ سکتا، قرآن کا فہم سمجھ نہیں آتا۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں، عذاب اس لیے آتے ہیں کہ قوم رسول کی بات کو چھوڑ دیتی ہے۔ جب رسول کا فیصلہ آ جائے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، پنجویں میں ایک سپارے یعنی قسم اللہ دی مومن تھی نہ سارے، جدو تک حاکم منن تینو جھگڑیاں وچ نبیاں، پھر تو حکم کرے سو منن، دل تی صاف صفیہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں فیصل، جج، قاضی، منصف آپ کو نہ مانے تو یہ ایماندار بھی مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ آج رسول کی بات میں اشکال پیدا کیے جا رہے ہیں، شبہات پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھیں، قرآن ہمیں یہ بات بتا رہا ہے قوم پر عذاب آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟
وہ رسول کے فیصلے کو، بات کو نہیں مانتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تباہ ہوئی، اس کی تباہی کی وجہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانتے تھے، حدیث موسیٰ کو نہیں مانتے تھے، جبکہ رسول کی حدیث اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، محبوب نے اپنی زوجہ محترمہ کو، ام المومنین کو یہ بات بتائی، اس نے آپس میں سرگوشی کی، تو وہ بات محبوب کو اللہ نے بتا دی، تو مائی نے آ کر درخواست کی کہ ہم تو آپس میں بات کر رہی تھی، آپ کو کیسے علم ہوا؟ یہ جو دوسرا علم ہے اس کو حدیث کہتے ہیں، اس حدیث کی دلیل آپ سنیں۔ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ علم والے لوگ جانتے ہیں ایک وہی خفی ہے، ایک وہی جلی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھائی ہے۔ آج ظالم لوگ علم سے ناواقف ہیں، ان کو ہے تو عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے، خود بدلتے نہیں، شریعت کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، حدیث کو بدل دیتے ہیں، جبکہ دنیا میں لوگوں کو بتا دو وہی پاک باز جماعت تھی جنہوں نے قرآن یاد کر کے ہم تک پہنچایا، وہی جماعت ہے انہوں نے حدیث مبارکہ بھی یاد کی۔ آج اسماء و رجال دیکھیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے لوگوں کی فقہ کے لیے ان کے پاس سند نہیں ہوتی، ان کا اسماء و رجال نہیں ہے، اور ہماری حدیث جو حدیث صحیحہ ہم پیش کرتے ہیں اس کا ہم رسول تک نسب دکھاتے ہیں۔ حدیث کی اصل وحی کیا ہے؟ پہلی وحی ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ پھر دیکھیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ پہلے راوی جبرائیل امین ہے، جنہوں نے آ کر محمد کریم تک پہنچا دیا، دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ حدیث کا سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے، محبوب کیسے فیصلہ فرماتے ہیں۔ کاش کے وقت ہوتا تو ایک ایک جملے پر کافی تشریح و وضاحت ہو سکتی ہے، تھوڑا بعض ہو زیادہ یاد رہتا ہے۔ میرا ایک تفصیلی بیان ہے، جب تک آدمی اہل الحدیث اہل سنت نہ بنے اس وقت تک اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اسی ایک بات کی جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت مبارک ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کو کاٹو۔ اب قرآن میں یہ نہیں ہے کتنی چوری کرے، یہ حدیث میں وضاحت ہے، تو ہاتھ کاٹا جائے۔ کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے؟ کپڑے بیچنے والے تو ادھر سے ہاتھ لیتے ہیں نا، پورا غز بناتے ہیں۔ اب ہاتھ کونی سے کاٹا جائے؟ درمیان سے نہیں، یہ ساری وضاحت اور تفصیل قرآن کے حکم اور آرڈر کی یہ حدیث پاک میں ہے۔
مانو گے، سنت کو سمجھو گے تو پھر تمہیں قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ثانی اثنین ہی رسول اللہ کا شدائی، مرکب پہلو محمد میں جگہ پائی، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ آپ دیکھیں جبرائیل کو پہلے محبوب کو اللہ نے نماز سکھائی، اس نے آ کر پریکٹیکل طریقے میں محبوب کے سامنے پیش کر دی۔ ایسی سند، ایسا پختہ ایمان مسلمان کا ہونا چاہیے۔ سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، محبوب کا فرمان اور رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو یہ جامعات، یہ عظیم لوگ، یہ ہمارے مشائخ مفتی محمد امین شیخ الحدیث محمدی جیسے عظیم لوگ آج بھی محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی وہ کاوشیں اور کوششیں، حافظ عبد المنان وزیر آبادی کی وہ ساری کاوشیں، وہ سارے شاگرد الحمدللہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ شیخ نذیر حسین محدث دہلوی کی وہ کوششیں آج رنگ لا چکی ہیں۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے مقابیس المجالس میں لکھتے ہیں، میں دہلی میں گیا تو میرا شوق ہوا کہ میں نذیر حسین محدث دہلوی سے ملاقات کروں۔ جب میں نے ملاقات کی تو مرید کہتے ہیں وہ تو اہل حدیث تھا، کہتے ہیں اہل حدیث تھا، وہ صحابی صفت تھا، کتاب میں لکھ دیا۔ میرے استاد کو، ہمارے مربی کو، میری جماعت کے شیخ الکل کو کیا لکھا؟ وہ صحابی صفت تھا۔ آج جا کر دیکھو یہ حدیث کے محافظ آپ کو بتا رہی ہے۔ خلاصہ کلام آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایک کے ساتھ دو چلے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ایک کے ساتھ دو چلے، جب دو کے ساتھ ایک چلے تو وہ کیسے چلے؟ دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں جاؤ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ایسی زندگی دی ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا چلتا ہے، تو وہ دوسرا کون ہے؟ پہلا کون ہے؟ قرآن خاموش ہے۔ یہ کس نبی کی امتی ہے؟ یہ کون نبی ہے؟ یہ کون ہے؟ قیامت سے پہلے کوئی آئے گا یا کوئی اور اول قرون اول میں تھے؟ کون تھے؟ قرآن صرف یہ بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے قرآن؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ایک کے ساتھ دوسرا چلا، پہنچے گئے غار میں، تھے دو یار، پہنچے گئے غار، اللہ نے کیا ہے پیار، دنیا والوں کو سمجھایا گئے، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، ان کا مہینہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اب حدیث پڑھو گے تو پتہ چلے گا، ایک کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا ان کا یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حدیث کا انکار کرو گے تو ایک بندے نے رسول کی حدیث میں شک کیا۔ حدیث میں آتا ہے محبوب نے فرمایا بہر کوئی نہ نکلے، ہوا تیز آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں تجربہ کروں، تو دیکھا جب آندھی اور ہوا چلی
تجربہ کرنے والا صبح اس کے جسم کا چورا چورا ہو چکا تھا. محبوب کی حدیث پہ شک کرنے والا تباہ ہو چکا تھا. خلاصہ سنا رہا ہوں، ایک بندے نے منافقت کی اور بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں لکھتا تھا اور غلط بیانی کر دی. جب وہ فوت ہوا تو زمین اس کو بیر پھینکتی تھی. 3 بار اس کو تدفین کی گئی. لوگوں نے سمجھ لیا کہ محبوب کے فرمان پر شک کرنے والا آدمی وہ ہمیشہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے. اس لیے میرے ناظرین، محبوب کریم نے دعا کی ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فرمایا محبوب نے اللہ ان کے چہرے ترو تازہ کر دے. آپ دیکھیں ذرا دوسری جماعت کے ائمہ کو دیکھیں، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی نسوار کھا رہا ہے. جس مولوی نے صحیح بخاری شریف پر الزام لگائے اور غلط کتاب لکھی، عذاب اس کے گھر میں ایسا آیا کہ پوری فیملی تمباکو کھاتی ہے. ان کے چہرے پہ جب آدمی منہ ملا کے بات کرتا ہے تو نسوار کی بو آتی ہے. لوگوں، یہ چہرے تو تازہ ہے تو حدیث والوں کے. کسی میرے شیخ الحدیث کا آپ چہرہ دیکھو، پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ، ہفتہ روزہ اہل حدیث پر پہلے صفحے پر حدیث لکھتے تھے. جب وفات پائی، نظر اللہ عبدا سامع مقالتی. آج آپ نیٹ پہ فوت شدہ آدمی کو لکھو، اس کا چہرہ دیکھ کر پھر آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں تو زندہ لوگوں کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. وہ فوت بھی ہو گیا ہے، اس کا چہرہ کیسے چمک رہا ہے. لوگوں، اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں حدیث والوں کے لیے. وجہ کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ نے مردار کو حرام کر دیا. دوسرا والدم، اللہ نے خون کو ذبح والے کو حرام کیا. فرمایا جو چیز اپنے آپ مر جائے وہ حرام ہے، لیکن یہ مچھلی اپنے آپ تڑپ تڑپ کے مرتی ہے، آپ بازار میں کھا رہے ہو. کہاں ہے ثبوت؟ هو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا. قرآن کہتے ہیں تازہ گوشت ہم نے مچھلی کا بنایا. سمندر میں، دریاؤں اور نہروں میں بڑے بڑے فارم مچھلی کے، لیکن یہ ساری مچھلی جو حلال ہو رہی ہے بازار میں آ رہی ہے، دیکھنی بند ڈبوں میں برف لگی ہوئی، کہیں سے آئی، توسا براج ڈیرہ غازی خان سے آئی اور گوجرانوالا میں فروخت ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے سنگارا دینا، وہ کہتے ہیں فلاں مچھلی دینا. لیکن یہ ساری مچھلیاں جو کھا رہے ہو، یہ اہل حدیث کا احسان ہے. اہل حدیث بنو گے تو کھاؤ گے. قرآن تو کہتا ہے المیتہ، قرآن کی تفسیر حدیث میں ہے. والدم، اب دیکھیں نہیں، یہ کلیجی اور تلی شوق سے لوگ کھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ خون ہے. لیکن کیسے حلال ہوئی؟ حدیث کو پڑھا، لحم الخنزیر. حدیث کو نہیں مانو گے تو تمہیں حلت حرمت کے مسائل کا پتہ نہیں چلے گا. یاد کرو، قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ
سورج ہے احادیث رسول اللہ کی، قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ آج اگر ہمارے پاس قرآن و حدیث نہ ہوتا تو کوئی کہتا شافی بنو، کوئی کہتا مالکی بنو، کوئی کہتا چشتی بنو، زور وردی بنو، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، لیکن اللہ نے ایک سلسلہ محمدی بنایا ہے، دنیا والوں کو سمجھایا ہے، نہ مکہ مدینہ جیسا کوئی شہر ہے، نہ قرآن و حدیث جیسی کوئی کتاب ہے۔ آپ آؤ، دنیا میں ایک نسبت ہماری ہے کہ ہم نسبت کرتے ہیں، محبوب نے دو چیزیں دی ہے، ترکت فیکم امرین، قرآن حدیث میرے مسلک دی، آشان تو پوچھ حدیث تو پوچھ قرآن تو پوچھ۔ لوگ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دنیا میں جیسے سورج روشنی دے رہا ہے ایسے حدیث روشنی دے رہے۔ اہل حدیث کی قیمت اس وقت ان کو یاد آتی ہے جب گھر ویران ہوتا ہے، گھر میں مسئلہ طلاق آیا تو مولویوں نے کہا پہلے بےزتی اور بغیرتی کراؤ، لیکن اہل حدیث اہل حدیث نے تمہاری عزت غیرت چادر چار دیواری کا تحفظ کیا۔ ساری دنیا کو بڑے بڑے مفتی قاضی خود اپنے بول اٹھتے ہیں، جاؤ جاؤ شیخ الحدیث محمد امین محمدی صاحب کے پاس چلے جاؤ، شیخ الحدیث مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کے پاس چلے جاؤ، جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ کے شیخ الحدیث کے پاس چلے جاؤ، تمہیں اہل حدیث کے سوا گھر آباد کرنے کا کوئی راستہ نہیں بتا سکتا۔ قرآن و حدیث نہ ہوتا، دوسری بات دیکھیں، کسی کی بچی یا بچہ ناجائز نکاح کر بیٹھا ہے ولی کے بغیر، پھر بھی یہ لوگ ہمارے پاس دوڑتے ہیں، مولوی صاحب بس وہ بچے سے بیٹی سے یہ غلطی ہوئی، اب مسئلہ کیسے بنے گا؟ مسئلہ یہ آئے گا لا نکاح الا بولی، یہ کہاں ہے حدیث میں؟ قرآن و حدیث نہ ہوتا۔ اب میرا عقیدہ یاد کر لو، میں نے اپنے وعظ کو ربائی میں پیش کیا ہے، جیسے ہم جزری پڑھتے تھے، جزری والے نے ربائیوں میں بات سمجھائی ہے، میں بھی بات کو اس طرح سمجھاتا ہوں، میرے مسلک دی اہل حدیث کے مسلک دی، آشان تو پوچھ حدیث تو پوچھ قرآن تو پوچھ، میرا مسلک حنفی نہ شافی، من دین محمد ہے کافی، الیوم اکملت لکم والے، آسوئے دے رب دے قرآن تو پوچھ، میرے مسلک دی آشان تو پوچھ حدیث تو پوچھ قرآن تو پوچھ، کم پاک رسول نے دو چھوڑے، کم پاک رسول نے دو چھوڑے، بد قسمت جیڑا منہ موڑے، کم پاک رسول نے دو چھوڑے، بد قسمت جیڑا منہ موڑے، ترکت فیکم امرین، رسول خدا دے فرمان تو پوچھ، میرے مسلک دی شان تو پوچھ حدیث تو پوچھ قرآن تو پوچھ، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، حکم اللہ کا چلے گا، فرمان نبی کا چلے گا، اس کے بغیر اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ ترکت فیکم
کو پکڑو دنیا والوں، آؤ عقیدہ بنا لو کہ محبوب کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آدمی حدیث کو نہ مانے، حلت و حرمت کے مسائل کا پتہ نہیں چلتا۔ آخری باتیں میں پیش کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ آدمی کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، اس کو پتہ اس وقت چلتا ہے فیملی چل نہیں سکتی۔ کیوں نہیں چل سکتی؟ مسئلہ آیا وراثت کا، فوت ہونے والا فوت ہو گیا، اب فوت ہونے والے کی ایک بیٹی ہے، کتنی ہے تفصیل نہیں، زیادہ تشریح نہیں کرتا۔ اب قرآن کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، پہلے بتایا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ وضاحت بیان فرمائی فوت ہونے والے کی جائیداد کیسی ہے، بیٹی کا ایک حصہ ہے، بیٹے کے دو حصے ہیں، اگر دو بیٹیاں ہیں تو 2/3 ملے گی، بھائی نہیں ہے تو صرف 2/3 ملے گی، 1/3 جو ہے اس کے لیے قرآن خاموش۔ اگر صرف ایک بیٹی ہے، کوئی اس کا بھائی ہے نہیں، آدمی کی نرینہ اولاد نہیں ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اب جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، اس وقت تک وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک آدمی اہل حدیث نہ بنے۔ حدیث کو مانے گا، اہل سنت بنے گا، پھر اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ پڑھیں سورہ نساء ہے، دوسرا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک بیٹی ہے تو وہ آدھی جائیداد کی وارث ہے، باقی آدھی جو ہے وہ کدھر جائے گی؟ بتاؤ بھائی، قرآن خاموش ہے۔ ایک لقمہ حرام کا کھائے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں۔ یہاں تو آدھی جائیداد کا مسئلہ ہے، ترکے کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے۔ جاؤ دنیا والوں کو بتاؤ کہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کا طالب علم عظیم الشان ادارہ جامعہ اسلامیہ ناصر العلوم گوجرانوالہ میں یہ بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی بندے کی نرینہ اولاد نہیں ہے تو اس کی ایک بیٹی ہے تو آدھی جائیداد ملے گی، آدھی کہاں جائے گی؟ حدیث پڑھو گے تو سمجھ آئے گی۔ صرف آدمی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان پورا ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ سمجھتے ہو؟ محمد رسول اللہ کی مانو گے تو تمہیں لا الہ الا اللہ سمجھ آئے گا، دنیا میں قرآن سمجھ آئے گا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، قرآن کہتا ہے 3 آدمی چلے پیچھے رہ گئے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تینوں کا نام ہی قرآن میں نہیں ہے، جن کو اللہ نے معاف کر دیا ان کا نام ہی نہیں ہے۔ ویسے تم پڑھتے رہو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ رمضان شریف آ رہا ہے، چند دن بعد تو مسئلہ سامنے آتا ہے، کھاؤ پیو جند پہ جیو۔ روزوں کے دنوں میں آدمی کو تو دبلا پتلا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دین کا ہوتی ہے پہلے مسجد میں آئے خوب افطاری کی، جو کچھ ہے ہم نے ختم کرنا ہے پورا،
تراوی پڑھ کے گئے گھر میں، پھر خوب کھانے کھائے، پھر رات کو تھوڑا چہل قدمی میں گئے، پھر بازار میں ہوٹلوں سے کھائے، پھر شہری نے خوب کھایا۔ اب کہتے روزہ بہت لگا ہوا ہے، پہلے تو 1-2 ٹائم کھاتا تھا، رمضان میں 4 ٹائم کھا لیا۔ مولویوں کو تو اور پیٹ بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی دے رہا ہے، اب آدمی نے کھانا کھانا ہے تو کتنی دیر تک کھانا ہے؟ کلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ صحابی نے 2 ڈوریاں اپنے تکیے پہ رکھ دی، 2 دھاگے، ایک سفید رنگ کا، ایک سیاہ رنگ کا۔ اب حدیث نہیں آئی تو صحابی بھی حدیث کا محتاج ہے، اس کو قرآن کی اپنے آپ تفسیر نہیں آ سکتی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کی تعلیم ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حدیث آئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف سے رات کے آخر میں جو صبح صادق ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ نماز کے ٹائم کی سفیدی ہو رہے ہیں، نماز کے بعد والی سفیدی ہو رہے ہیں، روزے کے ختم ہونے والی سفیدی ابتدا میں ہوتی۔ یہ آدمی کو سمجھایا جا رہا ہے جتنی مسائل ہیں زندگی بسر کرنے کے، آپ کو بے شمار ایسے مسائل ملیں گے۔ اگر آدمی قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کو نہیں مانتا تو اس کو بتا دو، قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے مہینے 12 بچائے بیان فرمائے گئے کہ سال کے کتنے مہینے؟ 12 ماہ ہیں، اب ان کے نام قرآن میں نہیں ہے۔ ابھی بھی حدیث نہیں مانتے تو جاؤ جہاں اختیار ہے جاؤ، لیکن ہماری صدا سنو، آخری میری اپیل سنو۔ دنیا میں بڑے بڑے صاحب العلم موجود ہیں، اہل دانش سے، اہل علم سے، اہل الحدیث کے طالب علم کا سوال ہے۔ قرآن میں ہے اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہو جائے، لیکن اذان کے کلمات کہاں ہیں؟ اب بھی نہیں مانتے۔ قرآن میں ہے نماز پڑھو، نماز میں رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، وہ ساری تشہد میں کیا پڑھنا ہے، پوری پریکٹیکل تعلیم کہاں ہے؟ حدیث میں۔ قرآن پاک میں ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، رسول پاک پر درود و سلام بھیجو، لیکن حدیث پڑھو گے تو تمہیں درود شریف ملے گا۔ سارا قرآن پڑھو، یہ جو درود کی الفاظ ہیں، لفظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر نہیں پڑھو گے درود کے الفاظ تو تمہیں پڑھنا نہیں آئے گا۔ کس طرح صلو علیہ وسلموا تسلیما کرنا ہے، یہ حدیث کو مانو گے۔ اب بھی نہیں مانتے تو آخری میرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو نادان کہتے ہیں حدیث 300 سال بعد لکھی گئی، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو قرآن کو لکھتے تھے، وہی ہیں جو حدیث کو لکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آؤ دیکھو حدیث کیسے محفوظ ہوئی، جو ہم پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث مبارکہ میں، حدیث شریف میں، قرآن میں نہیں ہے پورا شہادت کا کلمہ۔ مسلمان ہی آدمی نہیں من سکتا جب تک من اعتقد وحیا بعد محمد کفر بجماع المسلمین، وہ آدمی غیر مسلم ہو جائے گا، اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔
يعرضون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. اللہ اس مرکز ناصر العلوم کو پوری تا قیامت تک شاد و آباد رکھے. اللہ ہمارے شیخ استاد الاستاذ شیخ الحدیث محمد امین محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو صحت سلامتی والی ان کی پوری ٹیم، اساتذہ، طلباء اور طلباء کے معاملین، محسنین، ان کے والدین، سب لوگ اس مبارک تکمیل میں مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے. ہاں میں مدارس کی طرف سے اپیل کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے اگر تھوڑا تھوڑا اللہ نے جو آپ پر حق بنایا ہے، اللہ کے مہمانوں کے لیے نکالا ہے، تو اس کا صلہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑے تھوڑے حصے بھیجے ہیں. آج ہماری طرف سے یہ علماء تیار کر کے ہماری جماعت دے رہی ہے. میرے استاد گرامی کا پیغام ہے جو چیز روشنی دیتی ہے اس میں تیل بھی ڈالنا ہوتا ہے. یہ اگر ادارے روشنی دے رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے ان میں تیل ڈالنے کے لیے تھوڑا تھوڑا آپ کی طرف سے معاونت بھی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو لوگ چکر لگاتے ہیں وہ حقدار نہیں ہوتے. ایک شیخ الحدیث، ایک مدرسے کا استاد الحدیث، ایک مفسر قرآن، ایک خطیب آدمی آپ کے دروازے پہ کیسے دستک دے کہ میں مدرسے کے لیے آیا ہوں. جہاں تک پیغام آ رہا ہے آپ سب لوگ ان مدارس میں جو فرض آپ پر اللہ نے زکوٰۃ کی ہے وہ نکالیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اصل تو اللہ کی زکوٰۃ و صدقات کے حقدار کون ہیں؟ جو اللہ کے راستہ میں قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کے لیے پابند بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما. خصوصی دعا کیا کرو اللہ ہمارے وطن پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے محافظین کی خیر فرما. بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی دعا کراتے ہیں اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو صالح اولاد عطا فرما. اے میرے اللہ جتنی لوگ بھی نیک مرادیں لے کر آئے ہیں، نیک ارادے لے کر آئے ہیں، سب کے نیک ارادے قبول فرما. دوسرا ان لوگوں کے لیے جو سفید ریش ہیں اللہ، جو ہمارے بزرگ ہیں سفید بالوں والی ہماری بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، اللہ ان کو فرض پورے کرا دے. اپنی زندگی میں بیٹے بیٹیوں کے رشتے ناتے یہ اپنے ہاتھ سے کر کر جائیں. اللہ ان کے قرض بھی پورے کرا دے. یا الہ العالمین جتنی مسلمان پریشان حال ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں یا ادھر آئے ہوئے ہیں، سب کی پریشانی اللہ دور فرما. جتنی مظلوم ہیں کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچینیا، عراق میں، اللہ ان سب کو، شام میں جتنی بھی جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کو اللہ نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. فقیرانہ آئے صدا کر چلے اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ دعا کر چلے.